فائزہ بچی کی کہانی پارٹ 3 آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ میں سے کسی نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اگر نہیں دیکھا تو پلیز جا کر پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی آپ لوگ دیکھیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، سچی بچی کی کہانی ہے نا۔ چلے ہم نے اپنی کہانی یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے چھوڑی تھی کہ فائزہ بابی اپنی بھابھی گھر میں جب لائی تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں بھی سکھ کا سانس لوں گی، اب ساری ذمہ داری بھابھی لے لے گی، چلو اب میں بھی دلہن بنوں گی، میری بھی شادی ہوگی اور جو سپنے میں نے دیکھے ہیں اب میں بھی جیوں گی نا۔ اب چھوٹے بہن بھائی جو بچ گئے ہیں ان کی ذمہ داری بھابھی اٹھائے گی۔ اب میں نے چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی، بھائی کی شادی بھی کر دی نا، باقی پیچھے بچہ ایک بھائی اور 3 بہنیں، فائزہ کے ساتھ 4۔ خیر تو بھابھی گھر میں آئی، ڈیلی کی روٹین شروع ہوئی جس طرح سے ہوتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فائزہ کے اوپر ایک اور قیامت ڈھائی، ایک اور اس کا خواب ٹوٹا نا، ایک اور خواب ٹوٹا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بچپن میں فائزہ کا رشتہ طے کیا گیا تھا اس کے چچا کے یہاں نا۔ فائزہ بچی کو اس کی چچی نے گود میں اٹھا کر کہا تھا کہ یہ میری بہو بنے گی۔ تب سے فائزہ ایک الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی کہ وہ چچی کے گھر جائے گی، چچی کی بہو بنے گی اور اس کی شادی اس کے منگیتر سے ہوگی جو اس کے چاچا کا بیٹا ہے۔ تو خیر قیامت یہ ٹوٹی کہ بچپن سے ہی فائزہ کے عیدیں آتی تھی، سب کچھ آتا تھا اس کی چچی کے گھر سے، مطلب بہت امید تھی یہیں شادی ہونی ہے، پر پل بھر میں اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ ایک دن کیا خبر ملتی ہے کہ اس کے جو منگیتر ہے وہ اپنی موسی کی بیٹی کے ساتھ آج اس کا نکاح ہے نا۔ تو یہ اچانک والی جو خبر سن کر سارے گھر والے پریشان ہو گئے جو فائزہ کے ہمدرد تھے کہ یہ کیا بچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس بچی کو تو بٹھایا ہوا تھا اس آسرے میں، حتیٰ کہ فائزہ کے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، سب کو انکار کیا جا رہا تھا کہ فائزہ دی ہوئی ہے نا چچا کے گھر۔ تو بس جب یہ اچانک سے خبر ملی کہ چچا کے بیٹے نے کہیں اور اپنی موسی کے بیٹی کے ساتھ لو میرج تھی، اس کی لو میرج ہو رہی ہے، اس کا افیئر تھا، تو فائزہ کے لیے تو وہ جیسے رات قیامت کی ہی رات تھی نا۔ اس رات اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آئی، کاش میری ماں ہوتی تو وہ میرے حق کے لیے بولتی، پر باپ کیا کر سکتا تھا نا۔ تو باپ خاموش ہو گیا، سارے گھر والے خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہ کہا، کسی نے جا کر پوچھا بھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا نا۔ فائزہ نے بھی صبر کا گھونٹ پی لیا اور بس اس نے کہا میرے حق میں شاید یہی بہتری ہو، جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری اتنا پیارا رشتہ مجھ سے میری ماں لے لی ہے، تو یہ تو عارضی رشتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو بھی کرنا ہوگا بہتر کیا نا۔ اس نے یہی سوچ کر صبر کیا۔ اب فائزہ بچی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، مطلب سوچ ذہن سے یا دل سے نکالنے کی کوشش کرے پر ایسی باتیں دل سے نہیں نکلتی نا، پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر بہتری کی، اس کے لیے راستہ دکھایا۔ فائزہ اچانک سے اپنے چھوٹے بھائی کی فیس دینے کے لیے اسکول میں گئی ہوئی تھی، بھائی کے اسکول میں، تو ان کے پرنسپل نے فائزہ کو اکثر دیکھتی تھی تو انہیں بہت اچھی لگتی تھی فائزہ بچی، تو اس نے آفر کی کہ آپ آئیں ہمارے اسکول میں جاب کریں۔ تو فائزہ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گی اور میں بچوں کو پڑھاؤں گی، مطلب اس کے اندر جو قابلیت تھی نا وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی، اسے مطلب فیلنگ نہیں آ رہی تھی کہ میں بھی ٹیچر بن سکتی ہوں، کیا میرے اندر اتنی تعلیم اتنی قابلیت ہے۔ تو اس نے مطلب اس کی خواہش تو تھی ٹیچر بننا، پر وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ واقعی میں بن جاؤں گی ٹیچر۔ جب اس کی میڈم نے آفر کی، اس نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تو والد صاحب نے اجازت دی، والد صاحب نے کہا چلو میری بیٹی کا ذہن تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کر اپنے بارے میں سوچ رہی ہے، تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا بیٹا جیسے آپ کی مرضی۔ تو بس فائزہ کی ایک نئی لائف شروع ہو گئی، وہ ان تمام ٹینشنوں سے، ان تمام سوچوں سے، گھر کی ٹینشنوں سے نکل کر وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنی تیاری کرتی، صاف ستھرے کپڑے پہنتی، تیار ہوتی اور جاتی، ایک بیگ اٹھاتی ہاتھ میں، تو جاتی ٹیچر بن کے نا۔ اس میں وہاں اسکول میں اس کی اتنی رسپیکٹ ہوتی، سارے بچے اتنا اسے پیار کرتے، اتنی رسپیکٹ دیتے، میڈم اسکول کی ساری ٹیچریں اس کی دوستیں بن گئی، تو یعنی کہ بہت اچھی لائف تھی نا فائزہ کی۔
تو صبح صبح فائزہ اپنی کیئر بھی کرنا شروع کر لیا تھا. فائزہ نے ڈیلی استری والے کپڑے پہننا، فیئر لولی لگانی، ہلکی سی لپسٹک لگانی، ہلکا سا مسکارا لگانا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا اور تیار ہو کر جانا نا جاب پر. تو کرتے کرتے اس طرح سے 5-6 سال گزر گئے نا فائزہ کو اسکول میں جاب کرتے کرتے. اسی دوران فائزہ کے رشتے آتے پر مطلب کسی میں اتنا وہ نہیں تھا کہ فائزہ کے دل سے پوچھو فائزہ کیا چاہتی ہے نا. تو بس گھر والے، ماں ہوتی ہے نا وہ غور کرتی ہے، تو گھر والے انکار کر دیتے. ابھی مطلب وہ پڑھائی کر رہی ہے، اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے. ابھی وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کرے گی، پھر اس کی شادی ہوگی. بس اس طرح سے پھوپھیاں کہہ دیتی، رشتے والے چلے جاتے. ایک بار ایک عورت نے فائزہ سے ملاقات ہوئی گلی میں، تو اس عورت نے فائزہ کو کہا کہ بیٹا میں تمہارا رشتہ لے کر گئی تھی اپنے بیٹے کے لیے. تمہاری پھوپھیوں نے کہا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کرے گی، پھر اس کی شادی ہوگی. تو میری ایک بات یاد رکھنا نا، ڈھلتا ہوا سورج کو کوئی نہیں دیکھتا نا، سب جو ہوتے ہیں نا وہ چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں. تو تم دیکھو تمہاری عمر گزری جا رہی ہے، تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے آسرے میں تم ان کی شادیاں کرتے کرتے پتہ نہیں تمہاری ایج کہاں جا پہنچے نا. تو پھر تمہیں مطلب کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو اپنے بارے میں خود سوچو، اپنے فادر کو کہو جو اچھے رشتے آ رہے ہیں ان میں سے تمہارے لیے کوئی رشتہ سلیکٹ کرو. تمہاری اب عمر ہے، شادی کی عمر تمہاری ہے نا، تمہاری شادی کر دی جائے. خیر فائزہ نے وہ بات سنی اور اپنے گھر میں آئی، پر وہ بچی نے بہت سوچا. اس نے کہا کہ عورت تو ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے حق میں بات کر رہی تھی، پر میں کسی کے ساتھ کیسے بات کروں، کسی کو کیسے کہوں کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. بس فائزہ بیچاری اپنے دل کے ارمان دل میں ہی دبائے، بس خاموشی سے ڈیلی اپنی جو اس کی روٹین ہوتی تھی وہ اس کی گزار رہی تھی نا، اپنا منہ سیے. بس سب کچھ اس نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا. اچھا پیاری یوٹیوب فیملی، آج کی سٹوری کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. آپ لوگ پلیز کمنٹس کر کے بتانا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی، اور ایک لائک کر دیں. نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور ہاں پیاری یوٹیوب فیملی، جب تک آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے نہیں بتاؤ گے تو میں آگے اب فائزہ بچی کی سٹوری شیئر نہیں کروں گی نا. آپ لوگ پلیز کمنٹس کر کے مجھے بتایا